میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ عالم تیرا پروانہ۔ آج بھی پیش خدمت ہے سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پروانوں کے ذکر سے مملو اور منور یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کون پروانہ نہیں، سبھی پروانے ہیں، چاہے وہ درخت ہوں، سنگ و شجر ہوں، برگ و بر ہوں، بحر و بر ہوں، خشک و تر ہوں، جو چیز ہے، جو شے ہے، سب محبوب کی دیوانی ہے، سبھی محبوب کے پروانے ہیں، سبھی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوتا ہے، ان کا دیوانہ، ان کا پروانہ ہوتا ہے۔ اسی محبت کے جام کو لے کر حاضر خدمت ہوا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع بالخصوص ایک ایسی ہستی ہوگی کہ جن کے مبارک زندگی کے گوشوں میں محبوب علیہ السلام سے دیوانگی بھرپور ہے۔ آپ علیہ السلام کے دین کی خاطر ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اور آپ کو دنیا امام اعظم یعنی بہت بڑا امام اس نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے آپ پیشوا ہیں، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے مبارک تذکروں پر، ان کی مبارک زندگی کے گوشوں پر آج سلسلہ رہے گا، اور ضمناً آج انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت سارے سلسلے تو ہوتے ہی ہیں، جیسے کہ سنت رسول اللہ کی، خوشبو ہے عطار کی، اور ایک نظر اپنے آپ پر۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ یو کے سے رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری ہوں گے، بنگلہ دیش سے بھی رکن شورا حاجی محمد علی عطاری ہوں گے۔ ہمارے ساتھ منچ پر دیگر زبانیں بولنے والے اسلامی بھائی، عربی زبان بولنے والے اسلامی بھائی، سندھی، کھتری زبان بولنے والے اسلامی بھائی، پشتو بولنے والے اسلامی بھائی، فارسی بولنے والے اسلامی بھائی، بروہی، میمنی، انگلش اور بنگالی بولنے والے اسلامی بھائی انشاءاللہ سلسلے میں شامل گلدستہ ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، کہیں نہیں جانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات
وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعت میں شامل رہیے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا مبارک کلام آئیے پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں. آپ لکھتے ہیں یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو. یہ بیٹھا ہے سکہ تمہاری عطا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا، جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا.
میرے گیسووں والے میں تیرے صدقے میرے گیسووں والے میں صدقے تیرے میرے گیسووں والے میں تیرے صدقے کے سر پر ہجوم بلا ہے بلا کا کہ سر پر ہجوم بلا ہے بلا کا اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو اذان میں بھی نام مصطفیٰ ہے اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نماز میں بھی ہے حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ اذان و نمازی کیا ہر جگہ اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا یہ کیوں ہے پہلے خدا کا نام لو پھر مصطفیٰ کا نام لو کیوں ہے فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا اور پھر مولانا حسن رضا خان صاحب یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بھائی ہیں بھائی اور بھائی میں محبت دیکھیے آج ہم بھائی بھائی سے لڑے ہوئے ہیں پھوپھی بھتیجے سے خالہ بھانجی سے بھانجے سے لڑی ہوئی ہے آج ہمارا گھر بالکل تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے لیکن ان بزرگوں کی آپس میں محبت دیکھیے حسن رضا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے بھلا ہو الہی جناب رضا کا بھلا ہو الہی جناب رضا کا یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ عالم تیرا پروانہ اور آج ہمارا موضوع امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پاک ہے آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے بہت بڑے دیوانہ مصطفیٰ تھے بہت بڑے شمع رسالت کے پروانے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی عشق مصطفیٰ دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت اور
عشق الہی، عشق مصطفی میں گزری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی زندگی ہو تو ایسی ہو، زندگی گزاری جائے تو ایسے گزاری جائے۔ ایک کپڑے کا تاجر ہے، ایک دکان آپ کی ہے، بہت بڑے تاجر ہیں، مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، بازار میں آپ کی بہترین دکان ہے، آپ کے ماتحت کام کرنے والے نوکر ہیں، کپڑا آپ بیچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین کی خدمت اپنی جگہ پر کر رہے ہیں۔ دین کی خدمت ایسی کرتے ہیں کہ دنیا امام اعظم کے نام سے آپ کو پکارتی ہے۔ غور کیجئے کہ یہ ایک تاجر کا حال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر محبت مصطفی میں گرفتار تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں میں آپ کا شمار تھا، وہیں پر محبت خداوندی اور خوف خداوندی کا بھی عالم نرالا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی دکان کا ایک نوکر دعا میں مشغول تھا، دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما۔ دیکھیں جب سیٹھ نیک ہو، سیٹھ ایسا اللہ کا پیارا بندہ ہو تو ملازمین میں بھی خوف خدا اتر آتا ہے، ملازمین بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ دکان کی کونے سے آواز آ رہی تھی، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دکان میں موجود تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خداوندی کا غلبہ ہوا اور آپ جلال میں اٹھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے کہ لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے، لوگوں کی جرت کتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ہمیں تو اپنے گناہوں سے بخشش مانگنی چاہیے۔ یہ غلبہ حال اور خوف خداوندی کے غلبے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ آپ اس طرح کا جملہ ارشاد فرما رہے تھے۔ غور کیجئے کہ کیسا خوف خدا ہے، کیسا آپ کی دکان میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حال ہے، ملازم بھی دعاؤں میں مشغول ہے، سیٹ ان کی مزید تربیت کر رہا ہے۔ یہ ہے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اس زمانے کے لوگوں کا حال، اور اسی دکان سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے، دین متین کی خدمت کرتا ہے، کپڑے کا تاجر ہے، لیکن امام اعظم بن جاتا ہے، حنفیوں کا پیشوا ہو جاتا ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی عرصے تک تجارت کرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ رات بھر عبادت کیا کرتے۔ آپ کی مبارک رات کی عبادتوں کا حال جو بیان کیا جاتا ہے، اس میں یہ ملتا ہے کہ ساری رات قیام فرماتے، اتنا روتے کہ آپ کی اشکوں سے گویا برسات سی ہو رہی ہوتی اور ایک بارش کا سا سما ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے، دین مصطفی کے لیے سارا دن تبلیغ فرماتے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا، اور انتہائی کم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کیا کرتے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت آج ہمارا موضوع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اسباق مدنی پھول ہم لیتے رہیں گے، تاکہ ہم اپنا بھی محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امام اعظم کے چاہنے والے تو ہم ہیں، ان کے ماننے والے تو ہم ہیں، ان کے مقتدی بھی ہوں گے، کافی بڑی تعداد میں ہمیں سننے والے حنفی ہوں گے، شوافی بھی ہوں گے، حنبلی اور مالکی بھی ہو سکتا ہے مدنی چینل دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ تو سب ایک ہی باغ کے الگ الگ پھول ہیں، اور سب کا جو راستہ ہے وہ مدینے کی طرف ہے، اور سب ایک ہی ہیں، ان میں کوئی جدائی کوئی تفریق نہیں ہے، اور سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درجہ سب ائمہ میں بلند ہے، شوافی، حنابلہ، مالکی، سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں اور آپ کی عزت اور قدر و احترام کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ فقہ اور علمیت کے حوالے سے مشہور ہیں، آپ کی فقاہت، آپ کی علمیت کیسی تھی، کیسے فتویٰ دیا کرتے تھے، اس پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت پر عرض کرنے سے پہلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال بیان کروں گا، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی مجتہد تھے اور انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیے، استخراج کیا، اور ایک اپنا جو ہے سلسلہ بنایا۔ ان کے بھی ماننے والے کروڑوں دنیا میں پائے جاتے ہیں، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کیے بغیر فقہ میں کمال حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر فقیہ بننا چاہتا ہے، فقہ میں مہارت چاہتا ہے، تو امام اعظم کی کتابوں سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک جگہ کہ تمام علماء اور فقہا فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یعنی اتنا بڑا مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی بزرگ ہیں، اور
آپ نے نقل فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت سے مسائل استنباط کی ہے. اچھا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امام اعظم وہ سب سے پہلی شخصیت ہے جنہوں نے باقاعدہ ابواب بندی کی صورت میں، جیسے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، روزوں کے مسائل، اس طرح قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کیا فرائض و واجبات کی صورت میں. امام اعظم کا احسان ہے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے تقریباً 83,000 مسائل قرآن و حدیث سے نکالے. آپ اندازہ کہ 83,000 کہنا بہت آسان ہے، ایک ایک مسئلے میں کئی دن تک غور کیا کرتے تھے نا، اور پھر مشاورت اور سارا معاملہ تھا. 83,000 مسائل امام اعظم نے نکالے. ان میں سے 38,000 مسائل عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے ہیں، اور باقی جو مسائل ہیں وہ معاملات جیسے نکاح و طلاق، کاروبار وغیرہ، ان میں امام اعظم نے یہ استنباط کیا. یہ تو چلے ٹھیک ہے اپنی جگہ. اب امام اعظم کی فقاہت پر میں ایک واقعہ بیان کروں گا، کیونکہ شوافع اور احناف کا جو ہے وہ فقہ میں بہت سارے معاملات میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف باعث رحمت بھی ہے. وہ اپنے امام صاحب کی پیروی کرتے ہیں، ہم حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں. تو نماز کا ایک مسئلہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک امام کی اقتداء میں جب ہو تو مقتدی قرات نہیں کرے گا، تلاوت نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی بھی نماز میں، سری نماز میں ہو یا جہری نماز میں. امام کے پیچھے تلاوت جائز نہیں ہے. امام کی ہی تلاوت کافی، امام کی تلاوت کافی، اس پر دلائل ہیں. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے، اور دیگر ائمہ بھی ہیں جو اس وقت کے امام اعظم کے دور کے بھی، کہ وہ امام کے پیچھے بھی قراءت کو ضروری قرار دیتے تھے. اب کچھ محدثین، بڑے بڑے علماء تھے اس دور کے، وہ امام اعظم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ ہم آپ سے قراءت خلف الامام پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ جو ہے امام کے پیچھے قراءت کو منع کرتے ہیں، اور ہمارا موقف یہ ہے، تو ہم اس پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے مناظرہ کرتے ہیں، مگر آپ یہ 25 افراد ہیں، میں تمام 25 کے 25 سے ایک ساتھ تو گفتگو نہیں کر سکتا. تو ایسا کرے کہ آپ اپنے میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیں کہ جو مجھ سے کلام کرے، جو صاحب علم زیادہ ہو. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو ایک صاحب کو انہوں نے مقرر کر لیا. اب امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ سے کلام کریں گے. امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو کہیں گے آپ اس پر فیصلے کو مان لیں گے؟ بولے ہاں. اچھا ان کی ہار جیت آپ کی ہار جیت ہوگی؟ بولے ہاں. یہ ساری بات ان سے اقرار کروا لیا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دم بالکل خلاف توقع بات کی. فرمایا آپ نے ان کو کیسے منتخب کر لیا؟ یہ ساری باتیں ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو کہیں گے آپ مان لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں اپنا امام بنایا ہے، یہ جو کہیں گے وہ ان کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے، ان کی جیت ہماری جیت ہے، ان کی ہار ہماری ہار ہے. امام اعظم نے فرمایا مناظرہ ختم. وہ کہنے لگے کیا ہو گیا حضرت؟ تو امام اعظم نے فرمایا میرا موقف بھی تو یہی ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا ایک امام مقرر کرتے ہیں کہ اس کی نماز ہماری نماز ہے، اس کی تلاوت ہماری تلاوت ہے، اس کا رکوع ہمارا رکوع ہے. تو میرا مسئلہ تو حل ہو گیا. چنانچہ امام کے پیچھے قرات کرنا اس لیے منع ہے کیونکہ اس نے اپنا امام، یہ ایک دلیل دی تھی عقلی. یہ بات جب سنی تو تمام محدثین حیران ہو گئے اور بغیر کوئی جواب دیے واپس چلے گئے. یہ فقاہت امام اعظم کی اور عقل مندی کے امام اعظم کے تو اتنے واقعات ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے نا. ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ، اس میں تھوڑا مزاح بھی ہے. امام اعمش ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں اور فقیہ ہیں، امام اعظم کے دور کے. تو وہ فقہی معاملات میں ان کے امام اعظم سے نوک جھوک چلتی رہتی تھی. تھے بڑے تیز طبع کے، طبیعت تھوڑی تیز تھی، غصہ زیادہ آتا تھا. ایک مرتبہ ان کو غصہ آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تو نے مجھے آٹا ختم ہونے کی اطلاع دی تو تجھے طلاق ہے. اب بیوی بڑی پریشان کہ بھئی روٹیاں بناؤں گے تو آٹا تو ختم ہونا ہی ہے، اب میں ان کو اطلاع دوں تو میری نکاح کا مسئلہ بنتا ہے، نہ دوں تو گھر میں روٹیاں نہ پکے، کروں کیا؟ اس نے کہا چلو بھئی امام اعظم کے پاس چلتے ہیں. وہ امام اعظم کی بارگاہ میں آئی، امام صاحب سے کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا. تو امام صاحب مسکرانے لگے. وہ بیوی کہنے لگی کہ حضرت اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا آپ ہنس رہے ہیں؟ بولے نہیں کوئی مسئلہ نہیں. بولے کیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بولے ہاں. بولے میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں. امام اعظم نے فرمایا کہ جب وہ رات کو سو جائیں اور آپ کا جو ہے آٹا، جو تھیلے والا آٹا والا تھیلا ہے وہ خالی ہو جائے تو اس تھیلے کو آپ ان کی قمیض سے باندھ دینا. جب وہ صبح اٹھیں گے تو تھیلا خالی ہوگا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ آٹا نہیں ہے، لہٰذا نہ طلاق ہوگی اور آٹا بھی تمہیں مل جائے گا.
تو یہ امام اعظم کی فقاہت اور عقل مندی کہ دور اندیشی سے امام اعظم جواب دیا کرتے. یہ تو کافی ایسے واقعات ہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ ایک دو کی طرف اشارہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں امام اعظم کی فقاہت، آپ کی عقل مندی پر تو پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے کمال کے فیصلے کیے. دنیا حیران ہے کہ آپ ایسا زبردست حل بتایا کرتے تھے، اور جو ہمارا اسلام ہے وہ واقعی حل دیتا ہے، حل دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو اگر وہ پیچیدہ ہے تو اس کو الجھائے ہوئے رکھے. ہمارا دین ہر چیز کا ٹھوس حل دیتا ہے، تجارت کا حل دیتا ہے، معیشت کا حل دیتا ہے. ہمارا دین ہر مسئلے کا حل دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین میں کسی چیز کا حل نہ ہو. ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے. آئیے دیکھیے تو صحیح. امام اعظم جو 83,000 مسائل جو اخذ کیے تو اس وقت مسائل پیش تھوڑی آئے تھے. وہ سارے مسائل، ان میں اکثر مسائل وہ تھے کہ آپ نے سوچ بچار کی اگر ایسا ہو جائے تو اس کا حل یہ، پہلے سے ایسا ہو جائے تو اس حل یہ. تو کتابوں میں سارے حل موجود ہیں، اور اب علماء یہی کرتے ہیں کتابوں سے وہ امام اعظم اور مجتہدین کے بیان کردہ حل ہمیں پیش کر دیتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے، کسی عالم صاحب سے پوچھیں گے تو یار وہ معاملہ بگڑ جائے گا. وہ بولیں گے بھائی ناجائز ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ بھائی آپ کو وہ حل بھی دیں گے، وہ حل دیں گے کہ وہ جائز بھی شرعن ہوگا، اور آپ کا جو نقصان ہو رہا ہے، جو شرعی اعتبار سے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ آپ کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پوچھنا چاہیے، پوچھو جاننے والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا ہو. قرآن پاک کا حکم ہے، ہمیں پوچھنے کا، سوال کرنے کا حکم ہے، تو ہمیں پوچھنا چاہیے. جیسے کہ ان واقعات میں بھی پتہ چلا نا کہ پوچھنے گئے. جی بالکل. پوچھتے نہیں تو کیا ہوتا؟ خود ہی گھر خراب ہو جاتا، طلاق ہو جاتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوچھتے رہیں. ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے بھی مبلغین اسلامی بھائی ہیں. رکن شورا حاجی محمد علی اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی امید ہے ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا. ہمارے فارسی، براوی، سندھی، پشتو، عربی، انگلش اور جو جہاں جس بولی میں بھی ہیں، اگر مسلمان ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو آ جائیے دامن اسلام میں. یہ دامن اسلام بہت وسیع ہے، بہت میٹھا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت کریم ہے، اور بہت ہی مہربان. رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا درس دیتا ہے. الحمدللہ مدنی چینل اسی امن و امان اور پیار و محبت کا پیغام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے. دن رات یہ مدنی کام جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارا ساتھ دیتے رہیے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی زکوٰۃ، عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے، اپنے مال کے ذریعے دعوت اسلامی کا تعاون کیجئے. اور آپ ان مدنی کاموں میں جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، تقریباً دنیا کے 200 ممالک میں دعوت اسلامی اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. الحمدللہ مدنی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے اخراجات درکار ہوں گے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے. آپ سے جو ہو سکتا ہے اپنا حصہ ملائیے. 1 روپے کے ذریعے، 1 لاکھ روپے کے ذریعے، کروڑ روپے کے ذریعے. آپ کی جو حیثیت ہے خود بھی کوشش کیجئے، دوسروں کو بھی دعوت دیجئے. اور اس کے لیے گھبرائیے نہیں. دعوت اسلامی کے لیے، دین پاک کے لیے لوگوں کو تعاون کرنے، مالی مدد کرنے کی ترغیب دلانا، یہ تو سنت رسول اللہ سے ثابت ہے، اور یہ ثواب کا کام ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اس کے لیے کسی سے مال مانگے گا اور اس کے تعاون کے لیے عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ عز و جل. کچھ ناظرین کی کالز بھی دیجئے. ہمارے ناظرین کافی دیر ہو گئی، ہم نے کالز نہیں لی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یو کے سے محمد ہارون رشید قادری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کے سارے سلسلے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر عالم تیرا پروانہ ایک بہت ہی دلچسپ سلسلہ ہے جس میں کئی طرح کے رنگ پائے جاتے ہیں. ہر طرح سے یہ سلسلہ قابل تعریف ہے، اور آج جس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے سلسلہ سجایا ہے، وہ کروڑوں حنفیوں کے امام، امام اعظم، امام الائمہ، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. یقیناً ان کی شان بہت بلند و بالا ہے، اور کافی دنوں سے مدنی چینل پر ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو پیش کی جا رہی ہے، اور عوام اہل سنت کو ان کی شخصیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی کرامتیں وغیرہ بھی بیان کی جاتی ہیں. ہو سکے تو آج امام اعظم کی کنیت کے حوالے سے کچھ مزید باتیں پیش کی جائیں تو بہت زیادہ نوازش ہوگی کہ ابو حنیفہ آپ کی کنیت کیوں رکھی گئی ہے. کچھ
عوام میں یہ غلط فہمی آپ کی کنیت کے حوالے سے جو عام ہے اس کا بھی سد باب کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. اور ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ کے اس سلسلے میں مختلف زبانیں بولنے والے افراد آتے ہیں اور ہر مختلف زبان جاننے والوں کو ان کی زبان میں آپ دینی باتیں بتاتے ہیں. تو ہماری اپنی مادری زبان گجراتی ہے اور شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بھی گجراتی زبان جانتے ہیں. ہمیں اس سے بھی ان سے پیار ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو کوشش فرمائیں کہ گجراتی زبان بولنے والے کوئی مبلغ کو بھی آپ مدعو کریں اور ہمیں اور لاکھوں گجراتی زبان جاننے والوں کو آپ ان کی اپنی پیاری زبان میں کچھ اصلاح کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے محبوبوں کی باتیں آپ گجراتی زبان میں بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اللہ پاک دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو رات 12ویں دن 11ویں ترقی عروج عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. ہارون رشید بھائی، آپ نے اپنے نام کی طرح ماشاءاللہ بہت ذہانت والے اور اچھے مشورے دیے ہیں. مرحبا. آپ کی کوشش اور آپ کے کڑھن کو ہم 100 کروڑ مرحبا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ کوئی ہمارے گجراتی بولنے والے مبلغ اسلامی بھائی کو بھی ہم زحمت دیں اور وہ یہاں پر کرم فرمائیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی حویل لکھا سے عرض کر رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ، اس کا موضوع امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دین سیکھنے کا کس قدر شوق تھا اور جو گمبھیر مسائل جب آن پڑتے تھے تو آپ ان کا حل کس طرح فرمایا کرتے تھے. اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید عارف حیدرآباد ہند سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت شریف سننا ہے، مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ یہ سلسلہ اتنا پیارا ہے کہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی لائیو آتے ہیں تو الحمدللہ یہاں کے لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. تو گزارش ہے کہ ہو سکے تو ہمیں بنگلہ نعت کے سونار مدینہ مارے پرانے رے مدینہ সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না, সব বলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না. ہو سکے تو یہ سنا دیجئے اور باپا کی کوئی بنگلہ منقبت ہو وہ بھی سنا دیجئے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو پوری دنیا میں عام ہے اور بھی عام فرما دے اور مدنی چینل کو بد نظر سے اللہ تعالیٰ بچائے اور اللہ تعالیٰ مرشد کے صدقے میں ہمیں بار بار پیارا پیار مکہ میٹھا میٹھا مدینہ نصیب فرمائے. محمد امین اتاری چٹوگرام سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امین بھائی آپ نے بنگالی نہیں بولی بالکل بھی، تھوڑا کچھ بنگالی میں بھی مدنی پھول دے دیتے. علی بھائی کوئی ہے آپ کے پاس باپا کی بنگالی میں منقبت اور بنگالی نعت سنانے کا بھی انہوں نے کہا، خود بھی سنائی. یہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی خود بھی نعت خواہ ہیں. اچھا. اور جب یہ نعت پڑھی جا رہی تھی تو ماشاءاللہ آپ جو ہے جھوم رہے تھے. میں نے کہا اشفاء کی پوری سمجھ میں آ رہی. ماشاءاللہ سمجھ تو نہیں آ رہی تھی مگر یہ پتا تھا یہ نعت شریف ہے، نعت پہ تو ہم جھومتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ بے شک. تو سلسلہ بھی تو عالم تیرا پروانہ ہے الحمدللہ. ایک دو کالز لینے کے بعد پھر اسلامی بھائی کو تیار رکھیں، بنگلہ میں یہ والی نعت ہی سنا دیں. شب بولے بو کنتو تمہیں بولتے پارینا، اسی طرح کے کچھ الفاظ تھے. ارے ماشاءاللہ آپ نے تو ایک ہی دفعہ میں یاد کر لی. ماشاءاللہ آپ بھی پڑھ دیجیے گا. یہ نہیں میں باقی تو نہیں پڑھ سکوں گا، اتنا ہی یاد ہوا ہے. تو ہم کچھ کالز لیتے ہیں پھر یہ کلام ایک شعر اس کا سننا ہے، بہت پیارا کلام لگا. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मुझो नालो मोहम्मद अब्दुल कादिर अतारी है। मां बाबुल मदीना कराची गुलशन इकबाल मां ॻाल्हायां तो। मूंखे आलम तेरा परवाना सिलसिलो ॾाढो वणंदो आहे। मुंहिंजी हिन सिलसिले में फरमाइश आहे त मूंखे हिकिड़ो कलाम एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में ॿुधायो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली कॉल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है। मैं सरदाराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे ये नात सुना दें। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियाँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी चैनल के नाजरीन, आलम तेरा परवाना सिलसिला जारी है और हमारे साथ कई ज़बानों में गुफ्तगू करने वाले मुबल्लिगीन इस्लामी भाई मौजूद हैं। आज हमारा मौजू है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। बंगाली ज़बान में नात सुनाने के लिए हमें फरमाइश की गई थी। अगर बंगला मुबल्लिग तैयार हैं तो एक शेर बंगला नात में सुना दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें एक सवाल किया गया था पिछले कॉल्स के सेशन में कि अबू हनीफ़ा आपको क्यों कहते हैं? अबू हनीफ़ा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुनियत है। इसमें बाज़ लोग इस तरह कहते हैं कि आपकी साहबजादी का नाम हनीफ़ा था इसलिए आपको अबू हनीफ़ा कहा जाता है, मगर ये कौल दुरुस्त नहीं है। उलमा ने किताबों में लिखा है, इसकी चंद वजूहात लिखी। एक वजह इसकी ये भी लिखी है कि अबू माने अरबी का जो लफ्ज़ है इसका एक माना वाला भी होता है और एक माना बाप भी होता है। तो यहाँ अबू बा माने बाप नहीं, अबू बा माने वाला है। तो अबू हनीफ़ा, हनीफ़ा ये हनीफ़ से निकला है जिसका माना होता है ऐसा दीन जो तमाम बातिल और तमाम गलत चीज़ों से पाक हो। तो हनीफ़ा यानी बेहतरीन दीन वाले, सीधे दीन वाले, साहिब मिल्लत हनीफ़ा। यानी चूँकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन की खिदमत के मामले में एक बहुत बड़ा काम किया है, तो इसलिए आपको अबू हनीफ़ा यानी साहिब मिल्लत हनीफ़ा यानी मिल्लत हनीफ़ा वाले। एक वजह अबू हनीफ़ा की ये भी कही गई है कि आपको कुनियत का माना ये बनता है, वो जो बेटी की निस्बत वाला है वो दुरुस्त कमज़ोर कौल है, कमज़ोर कौल है। माशाअल्लाह। अरब में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फॉलोअर्स हैं, इमाम आज़म के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। अरब में क्या मामलात है? इसी तरह मैंने जैसे अर्ज़ किया, इसी तरह है कि नहीं? इमाम अबू हनीफ़ा अरबी में ही बयान बिल्कुल। الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو موضوع حلقتنا اليوم طبعا. وبما أنه كان احتفلنا بالذكرى السنوية التي نحن نحتفل للإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في 2 من شعبان، وهذا عندنا ما شاء الله حب العلماء والأولياء والصالحين. وهذا الإمام إمام أعظم يقال له الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ولد الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقال له الكوفي، لأنه ولد في كوفة في العراق. نعم، ولد سنة 80 للهجرة، فلقبه أو عرف أنه إمام الأئمة. يعني عرف بأنه إمام الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي. اشتهر بعلمه الغزير وأخلاقه الحسنة، حتى قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبو حنيفة. سبحان الله. فهذا كما ذكره الأخ ما شاء الله. فهذه يعني في ترجمة كلامكم ما تكلمتم، وأنا أحاول أن أترجم لمشاهدي قناة مدني باللغة العربية.
ويعد أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أيضا من التابعين، فإذا له مكانة وله فوقية على بقية العلماء أو على بقية الأئمة، وأيضا لأنه شهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني كان هو في أواخر زمن الصحابة رضوان، حتى ورد أنه لحق بالإمام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، سبحان الله، الصحابي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعرف بغزارة علمه ولقي عددا كثيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكان ذو إخلاص، وكانت أيضا شخصيته قوية، كان قوية الشخصية. كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتمد في فقهه على 6 مصادر معروفة، هي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس والاستحسان والعرف والعادة، فيعني زاد، هي معروفة ال5، فهذا كان أخذ 6 مصادر. ولد رحمه الله تعالى كما ذكرت في الكوفة، وكانت كوفة في ذلك الوقت إحدى تلك المدن المعروفة بعراقتها العظيمة، ينتشر فيها العلماء أصحاب المذاهب والديانات المختلفة، وقد نشأ أبو حنيفة في هذه البيئة الغنية بالعلم والعلماء في الكوفة، فابتدأ منذ الصبا يجادل مع المجادلين، ولكنه كان منصرفا إلى مهنة التجارة، يعني عرف بتجارته أيضا رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة. وأيضا أبوه وجده كانا تاجرين، ثم انصرف إلى طلب العلم، وصار يختلف إلى حلقات العلماء، واتجه إلى دراسة الفقه بعد أن استعرض العلوم المعروفة في ذلك العصر، ولزم شيخه حماد بن أبي سليمان يتعلم منه الفقه، حتى توفي أستاذه حماد سنة 120 للهجرة، فتولى أبو حنيفة رئاسة حلقة شيخه حماد بمسجد الكوفة، وأخذ يدارس تلاميذه ما يعرض له من فتاوى، حتى وضع تلك الطريقة الفقهية التي اشتق منها المذهب الحنفي المعروف اليوم. فلقد كان مبدأ الإمام أبو حنيفة أن كل ما أكل امرؤ لقمة أزكى ولا أعز من لقمة يأكلها من كسب يده. سبحان الله. يعني كان يعتمد على كسب يده، سبحان الله، يعني لا يمد يده إلى الناس، ولذلك كان يخصص جزءا من وقته للتجارة، وكان يتاجر في الصوف والحرير، وكانت التجارة رابحة، ومع ذلك كان يقوم الليل ويتعبد ولا يترك العبادات والطاعات. وكان رحمه الله تعالى هناك ميزة عظيمة، يأخذ المال من حله ويضعه في محله، وكان كلما حال عليه الحول أحصى أرباحه من تجارته واستبقى منها ما يكفيه لتجارته، ثم يشتري بالباقي حوائج أشياء للفقراء ما شاء الله والمحدثين والفقهاء والطلاب العلم وأقواتهم وكسوتهم، وكان يقول لهم: هذه أرباح بضاعتكم أجراها الله سبحانه وتعالى لكم على يدي، سبحانه، والله ما أعطيتكم من مالي شيئا، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى علي فيكم، ما شاء الله. فعرف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه كان صوام النهار وقوام الليل، صديقا للقرآن الكريم، مستغفرا في الأسحار. وهناك القصيدة المعروفة الذي أنشدها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قال: لقد زان البلاد ومن عليها، لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة، بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأت صحيفة. سبحان الله. هذه من أشعار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الحمد لله، ما شاء الله.
मदनी चैनल के नाज़रीन, अरबी ज़बान में इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मनाक़िब हम सुन रहे थे। इमाम आज़म किस तरह तिजारत भी फरमाते, रात को इबादतें करते, दिन में पढ़ाते, तिजारत का भी वक्त होता और फिर जो माल कमाते उससे सदक़ा व खैरात की खूब कसरत करते, मुहद्दिसीन को, तालिब इल्म को, फ़ुक़हा को, मोहताजों को बाँटते और फिर देने के बाद एहसान नहीं जताते बल्कि फरमाते ये अल्लाह का फ़ज़ल है, आप कबूल करते हैं, ये आपका कबूल करने का शुक्रिया। इस तरह का अंदाज़ इमाम आज़म का था। यहाँ तक कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि तआला अलैह जैसा अज़ीम तरीन फ़क़ीह आपकी शान में ऐसा ज़बरदस्त कसीदा कहता है कि इमाम आज़म जैसी मिसाल और नज़ीर मशरिक़ व मग़रिब में कहीं नहीं मिलती है। हमारे साथ रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया मौजूद हैं यूके से, इनकी भी ज़ियारत करवाएं, इनसे भी कुछ मदनी फूल लेते हैं। आज हमारा मौजू है इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत पाक। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने घर में कैसे थे, आपका घर में क्या हाल था, और बिलखुसूस वालिदैन के साथ जो जितनी बड़ी पोस्ट पर, जितने बड़े ओहदे पर होता है, मनसब बढ़ता है, वालिदैन के साथ कुछ रूखापन आ जाता है। इमाम आज़म कैसे थे? आपकी शान सुभान अल्लाह, आप चारों आइम्मा में सबसे बड़ा मर्तबा रखते हैं, आप ताबई हैं। और जो आपने बात कही कि नॉर्मली जब दुनिया में किसी को कोई मर्तबा मिल जाता है ना, तो वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा नरम होने की बजाय बाज़ औक़ात, सबको नहीं कहेंगे जी, बाज़ औक़ात वो सख्त हो जाते हैं या उनको ये फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं कि अब मेरा मकाम कुछ और है, आई एम नॉट अ नॉर्मल मैन। हालांकि हमें नॉर्मली अंदाज़ रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे सामने वो हस्ती है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका वो ज़ात है जो अंबिया के सरदार हैं, फरिश्तों के आका हैं, आलम उनका परवाना है। हमारा सिलसिला ही उनकी शान में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते तुम में से बेहतरीन वो है, हदीस पाक का खुलासा है, द बेस्ट अमंगस्ट यू, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा बेहतरीन है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। और सुन लो, मैं अपनी फैमिली के साथ तुम सबसे ज्यादा बेहतरीन हो, सुभान अल्लाह। अब बात हो रही है इमाम आजम की। इमाम आजम अबू हनीफा कितने बड़े इमाम है कि इमाम आजम उन्हें कहा जाता है और करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। मगर बड़े दिलचस्प एक आयत मिलती है आपकी वालिदा जो है वो वालिद साहब का चूंकि इंतकाल हो गया था, और वालिदा आम औरतों की तरह किस्सा गोई करने वाले और नॉर्मल जो मुकर्रिर होते हैं ना इशफाक भाई, जी जी, उनकी तकरीरें सुना करती थी और वो उनसे इंस्पायर भी थी, उनसे मुतासिर भी थी। आजकल भी लोग जो है वो उन तकरीर करने वालों से भी मुतासिर हो जाते जिनके पास इल्म भी नहीं होता। उलमा और जो मुहद्दिसीन हैं, जो फुकहा है, उनकी शान और है। कुछ लोग मुकर्रिरीन होते हैं जो सिर्फ किस्से सुनाए जाते हैं। अब इमाम आजम तो फ़कीह आजम है, उनका स्टूडेंट बनना बहुत बड़ी सादत होती थी उस जमाने में। अच्छा, आपकी वालिदा जो थी वो कूफा का जो मशहूर वाइज थे उमर बिन ज़र और काजी ज़रा, उनसे बड़ी इंस्पायर थी, उनके तकरीरें सुनती थी। अब जब कोई मसला पूछना होता ना तो इमाम आजम से कहती कि मैंने इसका जवाब चाहिए, तो इमाम आजम जो है वो ज़ाहिर खुद बहुत ज़बरदस्त जवाब दे सकते थे, मगर आपकी वालिदा फरमाती कि नहीं, तुम जाओ और उमर बिन ज़र से पूछ कर आओ। इमाम आजम ट्रैवल करते, क्या बात, उमर बिन ज़र के पास जाते, जाकर जो है उनसे रिक्वेस्ट करते कि मेरी वालिदा ने ये सवाल पूछा है। वो कहते हुजूर आप फ़कीह आजम हैं, आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, मैंने आप जवाब दे, मैं क्या जवाब दूं? वो कह रही मेरी वालिदा जो है वो आपसे जवाब चाहती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात उमर बिन ज़र को जवाब भी ना आता था, तो वो कहते आप ही जवाब देते हैं, मैं उसी को रिपीट कर देता हूं, आप अपनी वालिदा को जाके बता दीजिएगा। इमाम आज़म यही करते, आप खुद ही जवाब देते, जवाब लेते रिपीट में, और माँ को जाके कहते उमर बिन ज़र ने ये जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, वालिदा कभी कभी क्या इंसिस्ट करती, ये इसरार करती कि मैं खुद पूछूंगी, मैंने तुमसे नहीं पूछवाना, मैंने खुद जाकर पूछना है। अच्छा, इमाम आजम इमाम है जमाने के। एक बार इमाम अबू यूसुफ खुद कहते हैं मैंने देखा कि इमाम आजम वालिदा को खच्चर पर बिठाए खुद पैदल मीलों चल के जा रहे हैं, और वहां जाकर वालिदा ने सवाल पूछा, उमर बिन ज़र ने जवाब दिया, वो मुतमईन हुई, इमाम आजम फिर खच्चर को चलाते हुए घर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। अब इसमें बड़ी अहम बात क्या है कि मकाम क्या था, स्टेटस क्या था। आपने बहुत सारे फजाइल उनके बयान किए, बहुत सारे करने बाकी हैं, लेकिन एक बात जो समझने वाली है कि माँ को यह ना कहा कि माँ जानती नहीं मैं कौन हूं, मैं इतना बड़ा आलिम, मैं इतना बड़ा मुफ्ती, अब आप मुझे कह रही हो मैं किसी से सवाल पूछने जाऊं। आज हमारे पास कोई मर्तबा आ जाए, माँ बाप को लोग कहते हैं आपको पता नहीं मैं कौन हो गया हूं, मेरा कितना मर्तबा, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।
خاص طور پر چونکہ میں UK میں ہوں, یہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں پر یورپ میں, UK میں لوگ اپنے والدین کا ادب بہت کم کرتے ہیں. ویسے پوری دنیا میں انٹرنیشنل مسئلہ ہے, اپنے بیانات میں بھی اس کو روزانہ ہی کوشش کر رہے ہیں لینے کی. اور امام اعظم کی سیرت میں یہ پتا چلتا ہے کہ کس قدر ماں کا ادب کرتے. بلکہ والدین کے انتقال کے بعد امام اعظم کا یہ معمول تھا, ہر فرائیڈے امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے منت مانگی ہوئی ہے, ہر جمعے کے دن میں 20 دینار خیرات کرتا ہوں, 10 درہم والدہ اور 10 درہم والد کے ایصال ثواب کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا شان ہے. اب یہ سوچیں تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں کہ والدین کا ادب کتنا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں, ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں. ماں باپ راضی ہو جائیں تو رب راضی ہو جاتا ہے, ماں باپ ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے. اپنے ماں باپ سے محبت سے پیش آئیے, ہو سکے تو اگر آج تک دل دکھایا تو انہیں معافی مانگ لیجئے. چاہے آج مجھے کوئی افسر سن رہا ہے, چاہے آج مجھے کوئی صاحب اقتدار سن رہا ہے, کوئی مبلغ سن رہا ہے, آپ کے پاس جو بھی مرتبہ آ گیا, ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں, ہم ماں باپ کے افسر نہیں بن گئے, ہم ماں باپ کے سیٹھ نہیں بن گئے, جی جی, ہم ان کے نوکر ہی ہیں, ہم ان کے غلام ہی رہے ہیں. بالکل بالکل. اشفاق بھائی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ اس طرح ہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. کیا بات. لیکن اب معاملہ کیا ہو گیا کہ بوڑھے باپ کے سامنے ہیں, نوجوان اس طرح رہتا ہے کہ بوڑھا باپ غلام ہے, کہتا ہے بیٹا میرے تھوڑے پیسے دے دو, بیٹا میرا کام کر دو, تو ہم تمہاری مہربانی. اور ڈر رہا ہوتا ہے باپ بیٹے سے. آپ سوچیں وہ کیسا بیٹا ہے جس سے باپ ڈر رہا ہے, وہ کیسی بیٹی ہے جس سے ماں ڈر رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آج اس مبارک سلسلے کی برکت سے سب اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں, معافی مانگ لیں ان سے, ان کی دعائیں لیں, پھر انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں. تو والدین ہوں یا رشتہ دار دیگر ہوں, کسی سے بھی بگاڑیے نہیں, ذاتی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. اور جیسے عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ والدین سے بالخصوص ایسا رویہ کر لیجئے جیسے غلام کا آقا سے ہونا چاہیے, یا ایک نوکر سمجھ لیجئے. آج کل جو ایک نوکر ہوتا ہے, فرما بردار نوکر ہوتا ہے, وہ سیٹ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے, سیٹ صاحب نے کہہ دیا ہے, سیٹ صاحب بس سب کچھ ہیں, کیونکہ وہ اس کا گھر چلا رہا ہے, اس کی بات کو, اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے. اگر وہ سیٹ, تو وہ جو نوکر ہوتا ہے وہ بھی بالکل تابع دار ہو کر چلتا ہے. ارے ان ماں باپ کی وجہ سے وجود ملا ہے, ان ماں باپ کی وجہ سے سانسیں چل رہی ہیں, ان ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ, ان ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی, سیٹ کے ساتھ جی حضور جی حضور, یہ ہمارا حال اچھا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں بخشش جیسی سوغات سے, مغفرت جیسی سوغات سے ہم دور ہو جائیں, اور اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا. روایتوں میں یہ بھی ملا کہ اگر جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا, ڈر ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یعنی کتنا بڑا گناہ ہے. اچھا, ایک اور بات کتابوں میں لکھی احادیث میں, جس کا مفہوم ہے کہ اور گناہوں کا عذاب تو قیامت کے دن ملنا ہے اگر اللہ ناراض ہوا. ماں باپ کی نافرمانی ایسی ہے جس کا جو عذاب ہے, جس کا ریٹرن جو ہے بندہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے, اس کے بچے اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے بھی مبلغین ہیں, یہاں پر بھی منچ پر ہمارے دیگر زبان بولنے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. آج ہمارا بالخصوص جو موضوع ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس سلسلے میں کئی ہمارے سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں, چند مراحل آپ کو ہم پیش کرتے ہیں. پہلا مرحلہ, آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. آج سب سے پہلے آپ کو کچھ بد تہذیبیاں اور کچھ الفاظ کی درستگی کی طرف لے کے چلتے ہیں, اور بڑھتے ہیں مرحلہ ایک نظر اپنے آپ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق ہو اچھے, میرا کردار ہو ستھرا, محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. جی, ایک نظر اپنے آپ پر. ایک بد تہذیبی کا ذکر ہم کرتے ہیں. بد تہذیبی یعنی وہ کام جو اخلاق سے ہٹ کر ہو, برا کام ہو, شرعاً اگرچہ وہ جائز بھی ہو, بعض اوقات وہ ناجائز کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے. بعض اوقات ہماری اپنی بے عزتی ہوتی ہے, ذلت اور رسوائی کی طرف بندہ جاتا ہے. بعض اوقات اپنا چھوٹا یا بڑا نقصان اس سے کروا لیتا ہے. تو ہم اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں, اپنی طرف نظر کرنی ہے, اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. بد تہذیبیوں کا ذکر عبدالحبیب بھائی سے شروع کرتے ہیں. حضور ایسا تو نہ کرے, بد تہذیبیوں کا ذکر مجھ سے شروع کریں. آپ ہماری تربیت کریں گے, دعا کریں تہذیب والا ہو جاؤں. آپ ہماری تربیت کریں گے نا. آج کیا بیان کریں گے؟ میں عرض کرتا, دیکھیں ایک ایسا عمل ہے جو نارملی جو ہے کیا جاتا ہے, وہ چلتے میں غلطی کرتے ہیں, واکنگ میں, ایٹ دا ٹائم آف واکنگ, کہ چلنے میں
पैर ऊपर पूरा नहीं उठाते और पूरा पांव जमीन पर रख कर नहीं चलते, बल्कि पंजों के बल कोई चल रहा होता है, कोई एड़ी के बल चल रहा होता है, और बाजू का पैर घसीटते हुए चल रहे होते हैं। अच्छा, यानी वो कोई अगर चल रहा है ना तो दूर से पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। इतना शोर मचाते हुए चलते, पटाख पटाख या तो करते हुए चलेंगे या उनके पैरों की घसीटने की आवाज इतनी ज्यादा होगी। तो इंसान बावकार अंदाज में चले, पैर पूरा उठाए फिर पूरा रखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी यही है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम बड़े बावकार अंदाज में चलते, बल्कि इस अंदाज से चलते कि लगता चढ़ाई से उतराई की तरफ उतर रहे हैं, डाउन स्टेयर्स की तरफ जा रहे हैं। यानी गोया एक झुका हुआ अंदाज था, एक बड़ा बावकार अंदाज था। और चलने में एक और प्रॉब्लम करते हैं लोग कि कुछ लोग इधर उधर देख रहे होते हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ऊपर मुंह चल उठाकर देख रहे हैं। अब यहाँ मैं यूके में हूं, यहाँ तो मेन होल खुले नहीं होते, वरना बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में तो कहानियां हो जाती हैं कि बंदा किसी चलते चलते गायब भी हो जाता है, गया किधर, जी तो पता चला किसी मेन होल के अंदर चला गया। बिल्कुल इस तरह हुआ भी था हमारे यहाँ कि नीचे देखकर चले, कोई खड्डे में ना गिर जाए, कोई पत्थर ना लग जाए, कोई चोट ना लग जाए। तो ये बिलखुसूस तो बड़े में भी गलतियां होती है, लेकिन चूंकि बच्चे बचपन से जो सीखते हैं ना वही फिर उनकी हैबिट बन जाती है। बिल्कुल। तो अगर माँ बाप हमें सुन रहे हैं, बच्चे हमें सुन रहे हैं, मदनी मुन्ने मुन्निया, चलते वक्त नीचे देखें, जी। अपना पैर ऊपर उठाएं, आपके चलने में आवाज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये चेक करें कि जब मैं चलता हूं तो कितनी आवाज हो रही है। सही। तो इंशाल्लाह अगर इस अंदाज से चलेंगे तो एक बावकार चलना होगा। और परेशान नजरी जो मना किया गया कि इधर उधर ना देखें, एक नीची निगाहें, बल्कि अमीर अहले सुन्नत तो तरबियत फरमाते हैं। हमारा 12 दिन का जो कोर्स माशाल्लाह शुरू हुआ उसमें तो प्रैक्टिकल नीचे देख के चलाने की तरबियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब बंगालियों से, मुख्तलिफ जबान में बंगाली बाकियों से भी पूछे, एक लड़का था वो इस तरह चल रहा था, एक मेन होल खुला हुआ था, तो चलते चलते वो उसमें गिर गया। वो हमारे यहाँ बाबुल मदीना की बात है, तो जब उसमें गिरा तो वो अल्लाह का शुक्र है सूखा हुआ था, तो उसको निकाल लिया गया। बाद में उससे पूछा गया कि कैसे गिर गए तुम्हें नज़र नहीं आया? कहा मैं सितारे गिन रहा था, रात का वक्त था, वो सितारे गिनते हुए जा रहा था। तो वो शायद अपने घर पहुँचते तक वो समझा था मैं गिन लूँगा, तो वो इसीलिए गिन रहा हो शायद। तो बहरहाल ये इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, हमें बचना चाहिए। अब एक और मसला, सितारे गिनना तो अब दूर हो गई, अब मोबाइल पर ही चलते चलते भी लगे हुए हैं। सही है। अब रोड क्रॉस कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, अब एक्सीडेंट हो सकता है। अल्लाह बचाए। बल्कि ऐसा भी होता है लतीफा, बच्चा उंगली में साथ चलते चलते मोबाइल शुरू कर दिया, अब देखते देखते आगे के देखा बच्चे ही गायब हो गया। अल्लाह माफ करे। अब बच्चे को भूल गए मोबाइल देखते में, अब बच्चा गायब। तो पैदल चलते हुए तो मोबाइल देखे ही ना, वरना आप चलते चलते किससे टकरा सकते हैं, गिर सकते हैं, मोबाइल भी हाथ से गिर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या फरमाते हैं हमारे बांग्लादेश के मुबल्लिगीन, रुकन शूरा क्या फरमाते हैं? अब्दुल हबीब भाई जो फरमा रहे थे चलने का, मुझे सीढ़ियों से उतरने का कुछ मंजर याद आया। अच्छा, आपको भी याद आ गया? बाज़ का जब फ्लैटों में बिलखुसूस जो लोग रहते हैं, तो जब वो सीढ़ियों से बाज़ लोग ऐसे उतरते हैं तो सबको बताते हुए जाते हैं कि हम आ रहे हैं, पड़ाख 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 ऐसी आवाज़ आती है, कोई बीमार हो, कोई मरीज़ हो। कुछ बंगाली मुबल्लिग हमें इस बदतहजीबी पर अगर मदनी फूल दें कि चलना कैसे चाहिए बंगला ज़बान में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। সম্মানিত মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আমরা শুনলাম কিভাবে আমাদের চলাফেরা করা উচিত। তো আমাদের বাংলাদেশের মধ্যেও দেখা যায় যে আমরা যখন যেটা আমাদের রুকনে শুরা হাজী আব্দুল হাবিব ভাই বলেছেন, তো আমাদের বাংলাদেশেও প্রায় এই ধরনের আমরা চলাফেরা করে থাকি। কেউ মোবাইল নিয়ে বাস ব্যস্ত রয়েছে রোডের মধ্যে, রাস্তার মধ্যে, এভাবে আমরা চলাফেরা করি। আবার অনেক সময় দেখা যায় হাঁটার সময় এত আওয়াজ হয়, তো পিছনে যারা থাকে এদেরও অনেক কষ্ট হয়ে যায়। তো আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, এটা দাওয়াত ইসলামের পরিবেশের বরকত যে আমরা যদি সবাই দাওয়াত ইসলামের মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, তো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা চলাফেরা আমরা কিভাবে করব এটা আমরা শেখা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে মাশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, দাওয়াত ইসলামের মাদানী কাফেলার মধ্যে আমরা যদি দাওয়াত ইসলামের সুন্নতে ভরা ইজতিমা শরীক হয়, মাদানী কাফেলায় সফর করি, 30 দিনের আমাদের সামনে ইতিকাফ আসতেছে, রমজানুল মুবারকের ইতিকাফ। আমরা যদি ইতিকাফের মধ্যে শরীক হয়ে যাই, যাদের সম্ভব হয়
তারা যদি 30 দিন না পারে অন্তত পক্ষে 10 দিনও যদি ইতিকাফ করে, তো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা শুধু চলাফেরার সুন্নত নয়, আমরা অসংখ্য অসংখ্য এমন সুন্নত শিখতে পারবো যেগুলো দ্বারা আমাদের সমাজের মধ্যে যেগুলো খারাপ মনে হয় কিন্তু আমরা জানি না যে এগুলো আমাদেরকে খারাপ বলতেছে, কিন্তু শরীয়ত মোতাবেক এগুলো কিন্তু খারাপ রয়েছে। তো আমরা যদি দাওয়াত ইসলামের মহলের সাথে সম্পৃক্ত থাকি ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা এই ধরনের অনেক সুন্নত আমরা শিখে নিতে পারবো মাশাআল্লাহ। মেরে খেয়াল সে আমাদের রুকনে শুরা আব্দুল হাবিব ভাই এখন করতেছেন, নাস্তা করতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য বাংলাদেশের মধ্যে আমরা যারা ভাত খাই তো আমরা সঠিকভাবে ভাতও খেতে জানি। मेरे ख्याल से ये ভাত খাওয়ার আহার করার সুন্নত আদব এগুলো জানি না, समझ नहीं आई छे। এটা অনেক বড় দুঃখের বিষয়। আব্দুল হাবিব समझ आया। কেউ যদি কোনো অনুষ্ঠানের মধ্যে যায়, যেমন মেজবানের মধ্যে, কেউ যদি বিয়ের মধ্যে যায়, তো দেখা যাবে আমরা কিভাবে আহার করতেছি, অনেক খানা অপচয় করে ফেলতেছি আমরা। তো আলহামদুলিল্লাহ এটা দাওয়াত ইসলামের বরকত, কিভাবে খানা খেতে হয়, কিভাবে আহার করতে হয় এগুলো আমাদেরকে শেখাচ্ছে। তো আমি দুনিয়ার মধ্যে যত বাঙালি ইসলামী রয়েছে, যত বাঙালি মুসলমান রয়েছে, সবাইকে আমি দাওয়াত করব তারা যাতে দাওয়াত ইসলামীর পুরো দুনিয়ার মধ্যে যেখানে যেখানে ইস্তিমা হচ্ছে, যেখানে যেখানে দাওয়াত ইসলামীর ফয়জানে সুন্নতের দর্শ হচ্ছে, ওখানে যাতে আমরা শরীক হই। এবং আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন মাদানী চ্যানেল, এটা তো মদিনা মদিনা, আমরা যাতে প্রত্যেক দিন অন্ততপক্ষে মাদানী নামতের আমল অনুযায়ী 1 ঘন্টা 25 বা 26 মিনিট মাদানী চ্যানেল দেখি, इंशाअल्लाह ताला अनेक কিছু আমরা শিকার সৌভাগ্য আমাদের নসিব হবে इंशाअल्लाह। हम अपने सेगमेंट एक नज़र अपने आप पर इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं कि चलना कैसे चाहिए, इस पर आज हमें कुछ मदनी फूल मिल रहे हैं कि पांके हलने हलने इन तरह पग उपाड़ा हुआ है कि पांजा जो पग इनू ज़मीन ते घिसराए ना रिया पांजा पग पूरे सारे तरीके से मथे नीचे थीन इन तरह ना पटाख पटाख करी ने पाके ना हलावा है कि आस पड़ोस वाला ओढ़ी वञनि कि हा भाई वो साहब गुज़री रहा आहिनि जनाब जिन्हें के हलनू नथो अचे, तो पाके अहिड़ो ना करावा है, पाके तहज़ीब के दायरे में रहीने हलावा है। कुछ पश्तो ज़बान में भी चलने की तरबियत मां ख़ुगो इस्लामी रोड़ो मुंगला पकारदा ची मुसलमान पहर अंदाज की यो इज़्ज़त वाला यो वकार वाला हकारी दागा शांति जगह चे पज़मक गिरजी दागे यो इज़्ज़त दागे के यो आजिज़ी वाला दादी शरीफ दागा चे हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला ने रवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचतलो दा से बलगदल ता सब यो जाए टिटीदे ही लगा झुके हुए महसूस है उर्दू के वर्तावाई का ना दा से बजे दा से तकब्बुर सारा चे न तो आसमान निवले शे न तो ज़मक अशलोले शे दा से तकब्बुर सर पज़मका से पजोर जोर वाने कदम के दे दा से खलक गिरजी चे पजोर जोर आवाज़ खपो नाराज़ी नो बल बंदा ब्या बद गणी और दागा शांति गजे चे नज़र दे पयोजाए नहीं दलतम गोरे आलतम गोरे साजिबा होंदे लगी यो इज़्ज़त और वकार दे के ब्या नखकारी दागा शान मुंगा अब्दुल हबीब भाई संगा चे हुए चलास के बंदा मोबाइल होने से माशूम मसरे माशूम ना खबर नहीं माशूम ना चढ़ता लाड़ो आ टोल नज़र पर मोबाइल वांदे सातले पर मोबाइल वांदे लगे जागा अदा से ज़रूरी खबर हम पके नहीं ब्या मुंगला पकार दादी चे द मोमिन यो शान दे आगे शान ला मुंगा ब हर जाए ख्याल सातू अदा से बुगुर्दो का जो मुसलमान चे गर्जे देश माशाअल्लाह। ब्रोई ज़बान में भी कुछ मदनी फूल चैनल नाजरीन कमर के नुम बिनिंग हो रहे कि मुबल्लिगी ने दावत इस्लामी बयान करनी हो कि अमर बंदा की अरे अरा वक्त के नन पंद के न तो अमर चरेंगे मतलब नना मखलूक ना आदत है कि अरा वक्त के नन पंद के न तो बाज़ के अरे खाली तेना न तना और नज़िए पंद करने को माना बंदा के अरे वो खाली तेना न तना अड्डी तिखानो और पंद करने को और बाज़ ज़्यादा मखलूक ना आदत दादे के तेना चप्पल के अरे चिक्की सा इनिंगो ओड़न के अरे खींच खींच ना आवाज़ मनेंगे और मुर के अरे तू लोग बंदा के हम खबर मनेंगे कि भाई कसस बनेंगे और ऐनो पगा अशी गिरास बाज़ ज़्यादा मनेंगे कि अरा वक्तन के अरे ना मखलूकत मोबाइल बाज़ ज़्यादा मत सुने तो नन के अरे चरे सा पंदम करेंगे और दूटी ना मोबाइल हम चलेंगे तो मना वक्त बाज़म दोनों में सुने कि मोना नाली इस बात सुने और कना कुल ध्यान कह रहे मोबाइल नज़ी है और नत कना है नालियत मना वक्त दोनों के भाई मोना साइकिल या मोटरसाइकिल अस बनेंगे ई थे ना मोबाइल लगो करो मोटरसाइकिल करे तो किस आए ना
تو ارا وقت کے ارے نن مطلب فن کین تو بائدے کی ننا نظر مقابل مرے اور نن ڈگار پورے ساکین. اصل میں عادت ہو گئی ہے نا، ایک ساتھ دو دو تین تین کام نہیں کریں گے تو اب کیسے چلے گا؟ موبائل بھی چلانا ہے، گاڑی بھی چلانی ہے، روڈ بھی پار کرنا ہے، سب کرنا ہے، تو پھر ایسا تو کچھ نہ کچھ ہوگا. ہمیں دھیان کرنا چاہیے، فوکس کر کے کام جو اہم ہے، روڈ پار کر رہے ہیں تو اسی کی طرف دھیان کریں، سیڑھی اتر رہے ہیں تو اسی کی طرف دھیان کریں. پتہ چلا سیڑھی ختم ہو گئی ہے اور پیر ہمارے اوپر نیچے ہی ہو رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات موبائل فون جب ہمیں محو کر دیتا ہے تو کئی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. سندھی بھائی کیا فرمائیں گے ہمارے؟ الحمدللہ ان سلسلے میں کہ ایک عادت جی طرف بھی توجہ ڈیاری ویندی ہے. ان میں جے مبلغین دعوت اسلامی یہ مختلف زبانن میں جو ہلن کے بارے میں جو چیو ہے تو واقعی کئی مانن جی اڑی عادت ہوندی ہے جدیں وہ ہلندا ہیں روڈ تے تو آواز چپلن جی پیدا تھیندی ہے. ان کے علاوہ گھنن مانن جی عادت ہوندی ہے گھومندے گھومندے رستے میں जेका بھی شے پئی ہے ان میں लत हणंदा वेंदा, खाम खां उन खे जेको आहे सो परे कंदा. अख़बार हुजे कहिड़ी बि शइ हुजे उन में लत वग़ैरह हणंदा वेंदा. त इन्हनि में आवाज़ पैदा थींदो आहे पेरनि में. त इहो तहज़ीब जे बि ख़िलाफ़ आहे, भलो नथो लॻे. ये सिंधी माण्हू नहीं लेकर आए भाई, नहीं बात कर रहे हैं बिल्कुल. अमीर अहले सुन्नत अहमद बरकातुहुल्लाह अलैह भी ठोकरें मारना ये भी लोगों की आदत होती है. फैज़ान सुन्नत में अमीर अहले सुन्नत अहमद बरकातुहुल्लाह अलैह तवज्जो ॾियारी आहे. कॾहिं अख़बारनि में अल्लाह रसूल जा नाला बि हूंदा आहिनि, माण्हुनि इहे तवज्जो न आहिनि कंदा. आवाज़ भी पैदा थींदी आहे पेरनि में, इहो भलो न आहे. अल्लाह तबारक व तआला असांखे इन्ही आदत. अच्छा, इसमें अशफाक में बड़े लतीफ़े हो जाते हैं जी. बाज़ औक़ात कुछ लोगों की है ना चलते चलते फुटबॉल खेलने की आदत होती है. हर चीज़ को पैर मारना है, हर चीज़ को लात मारनी है. कभी कभी कोई ऐसा डब्बा नजर आया जो उनको लगता है खाली डब्बा है, और जब उसमें पैर मारा ना तो वो डब्बा तो उधर रहा, पैर चला गया और वो हो गया जख्मी. बिल्कुल ऐसा होता होगा वो. तो ये आदत भी अच्छी नहीं है कि चलते चलते फुटबॉल खेलने की आदत सही नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की. हमारे एक साथ कई बदतहजीबियों का जिक्र इसमें हो गया. हमारे साथ रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अजहर अत्तारी भी मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर. अगर हैं पंजाबी में इनसे इस बदतहजीबी पर कुछ मदनी फूल भी लेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. क्या हाल है हुजूर, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह ताला दा बड़ा शुक्र है. हाजी अब्दुल हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. की हाल है हाजी साहब तुहाडा? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब. साडी जो पंजाबी असी सीखी नहीं वो यूके में बड़ी कम आ रही ने. हाँ इंशाल्लाह मजीद काम आएगी साहब. पंजाबी दीवाने तो इंशाल्लाह ताला. बस सारे आलम तेरा परवाना है. सबसे मौजू बड़ा प्यारा चुनिया है. सारी दुनिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानी है. क्या पंजाबी, क्या सिंधी, क्या पख्तून, क्या बलोची. ऐसा है बड़ा बदतहजीबी के हवाले नाल जेड़ा चल रहा है ना मौजू, कि वाकई ये बड़ी तशवीश बाज़ औक़ात होंदी है. जेड़ा रगड़ के चलते हैं ना पैर, इहदे विच बाज़ जगह ना 5-10 अफराद इकट्ठे किते जा रहे ना ते रगड़ के चलणगे और मिट्टी इतनी उड़ाते ने. बाज़ पंजाबी साडे इलाके छोटे ना मिट्टी भी हुंदी है रस्तियां, तो वो मिट्टी उड़ती है, गर्द उड़ती है. वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਸਟ ਐਲਰਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ਵੀਸ਼. ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਣਗੇ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਕਿਤੇ ਮਹਿਫਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜੁੱਤੇ ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਸਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ. ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਆਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਖਲਲ, ਬਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ. ਉਹੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼. بعض اوقات اپنے پاؤں تے بھی چوٹ لگواندے نے, اپنا پیر بھی زخمی کرتے ہیں بعض چیزوں دے وچ. بعض اوقات اگر بارش وغیرہ ہوئی ہے اور اس طرح جو چلتے ہیں نا, ان کے کپڑے اپنے خراب, دوسروں پر قطرے اڑاتے ہیں, کیچڑ اڑاتے ہیں. پھر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. بعض ایسے پسماندہ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر پانی کھڑا رہتا ہے, بعض جگہوں سے پانی میں سے ہی گزرنا ہوتا ہے. جی جی, عادت کئیاں نوں مطلب پیر زور دل مارن دی, اور بعض کا سمجھ رہے ہوندے نے کہ وہ نارمل یہ جگہ, لیکن میرے وچ پاری پیر مارتے نے پورے چھٹے چکڑ, اور اپنے بھی کپڑے خراب, دوسرے والے دے بھی خراب. ظاہری بات ہے کہ سنت وچ عظمت ہے, طریقے سے چلنے والے بن جائے. ماشاءاللہ. حاجی اظہر ہمارے ساتھ ہیں. کچھ امام اعظم کے حوالے سے بھی ہمیں مدنی پھول مختصر آپ اگر اس آپ کی علمیت پر آپ عطا فرمائیں تو اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی علمیت کا تو کیا کہنا, کہ وہ مشہور روایت جس کا خلاصہ ہے نا کہ
علم اگر ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے تو فارس والوں میں سے کیسا ہوگا کہ جو وہاں سے بھی حاصل کر لیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم دے شان امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ستون نو کہہ دن کہ سونے دا تو اپنے علم نہ ثابت بھی کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عروج عطا فرمایا, دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ عالم تیرا پروانہ, اس میں سیگمنٹ ایک نظر اپنے آپ پر میں ہم 2 الفاظ کی درستی بھی کرواتے ہیں. آئیے آج کا پہلا لفظ آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں. جو غلط بولا جاتا ہے, غلط پروناؤنس کیا جاتا ہے, اس کو کیسے درست بولیں گے. ابھی اردو زبان کے الفاظ کی درستی ہم کر رہے ہیں چونکہ بیسکلی یہ سلسلہ اردو میں ہے اور پھر دیگر زبانیں بھی ہیں. کوشش کریں گے کوئی ایسا موقع بھی ہو کہ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی درست کرنے کی ترکیب بنے کہ غلطیاں کہاں نہیں, ہر جگہ غلطیاں ہو رہی ہیں. آج کا پہلا لفظ جی اسکرین پر دکھائیں. پہلے غلط دکھائیں گے اور ہم اس کو درست کریں گے. اخلاق, ہمارا اخلاق درست نہیں, حسن اخلاق کے پیکر بن جاؤ, یہ استعمال ہوتا ہے. کیا درست ہے محسن بھائی, کیا درست ہے؟ اخلاق. رضا بھائی اخلاق پر ووٹ ہے یہاں پر. بنگالی بھائی کیا کہتے ہیں اردو میں, اگر کیا درست ہے؟ اخلاقی ہوگا. اخلاقی درست ہے. اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا درست ہے. الف پر جو ہے وہ زبر ہے, اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے. ابھی اخلاق, حسن اخلاق, یہ خلق کی جمع ہے. اخلاق بھائی بھی کوئی ہوتے ہیں, اخلاق بھائی کر دیتے ہیں, اخلاق بھائی کر دیتے ہیں. جیسے مجھے اشفاق بھائی کر دیتے ہیں, تو یہ اشفاق ہے, اخلاق ہے, اخلاق کے وزن پر ہے. اور حسن اخلاق, بد اخلاقی, بد اخلاقی نہیں ہے. یہ کئی الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. حسن اخلاق, بد اخلاق, تو الف پر زبر استعمال ہوگا. یہ درست آپ کو دکھایا جا رہا ہے, اخلاق, یہ درست ہے. دوسرا لفظ غلط دکھایا جائے. کس طرح پڑھتے ہیں ہم؟ بہت مشہور لفظ ہے اور جمعے کے دن زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہوگا. ہم پڑھتے ہیں درود شریف, درود شریف, درود و سلام. تو یہ غلط ہے, درود نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جو پڑھتے ہیں وہ درود نہیں ہے. کیا ہے؟ فارسی مبلغ کیا کہتے ہیں؟ درود. پشتو مبلغ بھی درود. درود کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے. اسکرین پر بھی دکھایا جائے. دال پر زبر نہیں ہے بلکہ پیش ہے. درود و سلام, درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے. درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. جمعہ کا دن تو ویسے درود پاک کی زیادہ فضیلتیں لے کر آتا ہے, ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے, درود شریف پڑھنا چاہیے. درود و سلام دال پر پیش ہے, اس کا خیال رکھیے. اخلاق اور درود, آج ان 2 الفاظ کی ہم نے درستی کرنے کی کوشش کی ہے. چلیں کچھ کالز لیتے ہیں. بھائی آج آپ کالز نہیں لے رہے, ناظرین کو بھول گئے ہیں. ایسا صاحب کام آج بہت ہو گئے ہیں اور کال کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے. جی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Ali Attari and I'm calling from UAE, Arab Emirat. Alhamdulillah Azza wa Jal. I am a regular viewer of this great program, Alam Tera Parwana. And by viewing this program, Alhamdulillah, and viewing other programs of the Madani channel, the Ishq Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam greatly flourishes in our hearts. And I, along with my family, regularly after the Juma prayers, watch this program, and especially the today's program dedicated to Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu is very great. And I just want to request one, if you can just play any naat in English or just this naat. I want to recite 2 verses from this naat. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. So this naat or any other naat, if you can play in English, that will definitely help our brothers who understand English, and they will come forward and recite the naat in English. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلش نعت کی تو ہم ریکویسٹ UK والوں کو کریں گے.
اگر عبدالحبیب بھائی پڑھ دیں یا وہاں سے کسی سے سنائیں. ویسے انہوں نے بھی سنا دی تھی یو اے سے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ. ہاں خود بھی سنا دی انہوں نے. خود بھی سنا دی ہے ماشاءاللہ. حاجی عبدالحبیب اتاری سے ہم آخری میں یہ سوال کرتے ہیں, اختتام کی طرف ہمارا سلسلہ جا رہا ہے, کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے پس منظر میں آپ کی علمیت, فقاہت اور آپ کی دینی خدمت, آپ کا خوف خدا, عشق رسول کے پس منظر میں ہم حنفیوں کو کس طرح ان کی ذات سے, ان کی سیرت سے مدنی پھول لینے چاہیے, اپنی زندگی میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے؟ بالخصوص آپ چونکہ علم اور عمل کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں, ہمیں حنفی ہونے کے اعتبار سے کس طرح ان کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیں آپ کا سوال تو ایسا ہے کہ جس پر کتابیں لکھی جائیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات وہ ہے جو ملٹی ڈائمینشنل ذات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہستی کا تذکرہ کریں اور ان کی کوئی شان بیان کرے اور ان کی سیرت پر کوئی ہم مدنی پھول بیان کریں. بس وہ نیت ہے کہ ہمارا نام بھی ان کے ماننے والوں, ان سے چاہنے والوں, ان کی بات کرنے والوں میں لکھ لیا جائے. جی میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں بہت سارے پہلو ہیں, مگر 4 چیزیں بڑی واضح ہیں. سب سے بڑی بات تو علم کے سمندر ہیں آپ, اور علم اتنا حاصل کیا کہ آج بھی ان کے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. اب ایک حنفی کہلانے والا اور یہ کرام سے محبت کرنے والا وہ علم سے دور زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے. ہمیں بیسکس آف اسلام تو پہلے سیکھے, پھر عالم دین بننے کی بات ہے. دوسری بات, امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے زبردست عبادت گزار بھی ہیں. 40-45 سال تک کتابوں میں لکھا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے, پوری رات میں قرآن پاک ختم کرتے رہے. ہم قرآن پاک میں کتنا پڑھتے ہیں؟ قرآن سے محبت کیسی امام اعظم کو؟ امام اعظم عشاء کے وضو سے فجر ادا کریں, حنفی کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. اللہ, اب غور کریں. تیسری بات امام اعظم کی, آپ زبردست سخی, آپ بڑے بزنس مین تھے, بڑا پیسہ تھا آپ کے پاس, مگر خوب اللہ کی راہ میں لٹاتے. ہمیں بھی سخاوت اختیار کرنی چاہیے اور خوب خرچ کرنا چاہیے. اور آپ تاجر تھے, تاجر بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی جو آج ہم نے سنی جی, کہ وہ والدین کا ادب, کس قدر ماں باپ کا ادب کیا, اتنی والدہ کی محبت کی, اور دیکھیں کیا مرتبہ پایا. واہ ماشاءاللہ. کئی مدنی پھول ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, تو اس گلدستے کے پھولوں میں بہت ساری مہک ہے, ہم جس کو چاہیں لے لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت کے قریب کرتا ہے اور ان سے جوڑے رکھتا ہے. کچھ مدنی پھول فارسی زبان میں اگر امام اعظم کی شان میں آپ ارشاد فرمائیں. حضور الحمدللہ رب العالمین کے تمام مردمائے من حنفی استن اور امروز تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشا کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی استا کہ مسلسل 30 سال روزہ ایر کدا, چند مسلسل 30 سال. اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی استا کہ 30 سال در یک رکت ختم قرآن پاک کدا, اور کم و بیش 45 سال در وضو عشاء در نماز فجر ادا کدا. 45 سال در وضو عشاء نماز فجر ادا کدا. اور کدام جائے کہ شما وفات بود, کدام جائے کہ شما انتقال کر دن, امی جائے شما تقریباً 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کدا. اور یک دیگا جائے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقابل کے استا یکس در ذات امام اعظم ابو حنیفہ اعتراض کدا. خو حضرت عبداللہ بن مبارک ارشاد کدا کہ شما در او مردم در او شخص اعتراض میں کنا کہ کدام شخص 45 سال 5 نماز در یک وضو ادا کدا. خو الحمدللہ ای در برکت عظم و برکت کل استا کہ من ازی امام معتقد استیم, ازی امی امام معتقد استیم, امی امام کی ایتر کلان, ایتر محترم اور ایتر عبادت گزار استی استا. خو اگر امام ایتر باشا خو مقلد چی طور باشد, چی مقلد راہمی کار استا چی 5 وقت نماز ادا می کنا, دیگا شما مدنی پل ادا می کنی. میرے آقا امیر اہل سنت لکھتے ہی ہیں نا امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں, ہو نائب سرور دو عالم
ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم فقیہ افخم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہے نام نعمان ابن ثابت، ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے کا ایک اور سیگمنٹ ہے سنت رسول اللہ کی، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں، اس مرحلے میں آپ کو ہم ایک سنت بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ سنت کسی اور زبان میں ہوتی ہے۔ آج آپ کو پشتو زبان میں سنت سرما لگانے کی سنتیں اور آداب آپ کو اسلامی بھائی بیان کریں گے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رما خوگو اسلامی روڑوں مدنی چینل کتن کو رانج لگول زمونگا خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد خوگ سنت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تاسبو دکی دائی تو تاسو خپل مبارک پسترگو کے رانجے لگول تو منگلم پکار دا دی دا سنت پا عمل کولو پا نیت واندے چی دشپیچو دکی گو مخ کے رانجے لگو پسترگو کے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث پاک داخل سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرے دے چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادکیدون مخکب تاسو بخپل سترگو کے اسمد رانج لگول، اسمد رانج درید سلایان بتاسو بخپل سترگو کے لگولے۔ زمان خوگو اسلامیونو پتہ ہو لگے دا چی دا ادکیدون مخکے پسترگو کے رانجے لگول دادا منگا نبی علیہ السلام سنت دے اور دشپے رانجے لگول دادی یو مصلحت دام دے چی بندہ پارا مدشی دیر زیاد وقت پوری رانجے پسترگو کے دن نئی دسترگو اللہ دیر زیاد فائدہ رسی دے شی۔ اور ابن ماجہ حدیث پاک دے چی طول رانجو کے جو طول نخر رانجے دی آغا دا اسمد رانجے دی۔ نو اسمد رانجے چی کم دی دا نظر تیز ہے اور دادی جب کم دسترگو بان دی دام پیدا کئی
زما خو ګو اسلامي نو موږ لا پته ولګی دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا ډیر خوږ سنت دی الله تبارک وتعالی دی موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین. دیکھیے تاسو د مدني چینل ناظرین ته دا هم وایي چې چاله چې دا عصمت رانجه نشي ملاو نو هغه بیا څه وکړي؟ عصمت رانجه ډیر ښکلي رانجه دي خو دې کې زمونږ علما دا خبره لیکلې ده په بهر شریعت کې دا خبره راغلې ده چې که چاله د عصمت رانجه میلاو نشول نو عصمت رانجه استعمال کول دا یو بل سنت دی خو بل فرق عصمت رانجه ورته میلاو نشول چې کوم رانجه میلاو شول هغه ته په سترګو کې استعمال کولی شي او انشاءالله د سنت ثواب به تعالی میلاویږي هغې له هم بیا هم د سنت ثواب هغې له هم سنت ثواب میلاویږي بیا به ډبل ثواب میلاویږي انشاءاللہ. دونوں پشتوں میں باتیں کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. سرما لگانا سنت ہے, دونوں آنکھوں میں لگانا سنت ہے. اسمد سرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور دیگر سرموں سے بھی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی. شاید یہی سوال آپ نے کیا تھا, اگر اسمد نہ ملے تو کیا کریں. ماشاءاللہ. چلے میں بھی پشتو کچھ نہ کچھ سمجھ رہا ہوں, مجھے پشتو سے پیار ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت پٹھان تھے, پٹھان پشتو بولتے ہیں, تو ہمیں تو الحمدللہ ہر بزرگ کی بولی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. سرما لگانے کی کچھ سنتیں اور آداب ہم نے سنی. دونوں آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے, سنت کی نیت سے ہمیں سرما لگانا چاہیے. آنکھوں کی بینائی کو بھی یہ تیز کرتا ہے, اور سوتے وقت سرما لگائیں یہ زیادہ بہتر ہے. آج ہمارا موضوع تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مبارک ذات پاک. ہم نے مدنی پھول لیے, آپ کی کالز بھی لینے کی کوشش کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالس ہے, عالم تیرا پروانہ